آیتوں کو تھوڑی قیمت میں ثمنن خلیلا، تھوڑی قیمت میں مت بیچو. کیا مطلب؟ زیادہ قیمت میں بیچو، لاکھوں میں بیچو، کروڑوں میں بیچو، جائز؟ تو اس کا مطلب ہوگا نا کچھ. یہ کون سمجھائے قرآن کے اس راز کو؟ پھر وہیں آگے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، قرآن کے پہلے کافر مت بنو. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، کافر نہیں، یعنی پہلے کافر مت بنو. تو کیا مطلب؟ دوسرے تیسرے نمبر کے بنو. دوسرے تیسرے نمبر آیت تو وہی بتا رہی، پہلے کافر مت بنو، پہلے کافر مت بنو، دوسرے تیسرے بن جاؤ. اچھی بات ہے، ایسا نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے نا؟ قرآن حدیث ہر ایک سمجھ سکتا. بولیے، سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا، نہیں سمجھ سکتا. اس کو سمجھانے والے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تجارت کے اصول تو اپنے طور پہ نہیں سمجھ سکتا، کوئی ماہر تجاریات ہونا ضروری ہوتا ہے. معاشی مسئلہ خود سے سمجھ نہیں سکتا، ماہرین معاشیات ہونا ضروری ہوتا ہے. تو قرآن اور حدیث کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اگر سمجھنے کا دعوے دار ہے، میں کئی آیتیں پڑھوں گا، کئی حدیثیں پڑھوں گا، اس کو تو سمجھ کے بتا دے اماموں کے بغیر. بھئی اماموں کے بغیر. پھر آخری بات ہے حدیث کے اعتبار سے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور حدیث ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن حدیث کو سمجھانے والے جو لوگ ہیں ان کا نام امام ہے. وہ کوئی غلط کام نہیں کیے، وہ ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے، قرآن کو سمجھا دیے. تو اتنی آسانی پیدا کر کے ہم پہ احسان کرنے والوں کو لوگ آج گالی دیتے. افسوس کی بات ہے، محسنوں کو گالی دینا یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ امام اعظم نہ ہوتے تو قرآن سمجھ میں نہ آتا، امام اعظم نہ ہوتے حدیث سمجھ میں نہیں آتی. کیسے سمجھایا امام اعظم نے؟ ذرا دیکھو. آج لوگ بولتے ہیں نہیں، خالی حدیث پڑھنا، آیت پڑھنا، مطلب نہیں بولنا. بھائی مطلب کی طرف نہیں جانا. پابندیاں لگا دیتے ہمارے لیے اور خود پورے مطلبہ نکال لیتے. خود کی بات آئی تو پورے مطلبوں کے دروازے کھلے. چنانچہ دوستو ابھی میں آیت پڑھا، حدیث پڑھا آپ کے سامنے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے آپ بولیے؟ مطلب کی طرف گئے بغیر وہ حدیث کیسا سمجھیں گے؟ پھر وہ مطلب کو سمجھانے والے لوگ بھی ہونا پڑتا. غلط مطلب بھی سمجھ سکتے. جیسے ہم لوگ آپ بیٹھے بیٹھے مطلب نکال لیے آنکھیں بند کر کے، نئے 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 دن ہی چھ، اب دن ہے دن، تو مطلب غرب بھی رہ سکتا نا، حالانکہ رات ہے. دن ہے دن، تو غلط مطلب بھی نکل سکتا. اب دیکھیے حدیث میں پڑھا ابھی آپ کے سامنے، مشہور بات ہے، مشہور حدیث ہے کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. یہ سرکار فرمایا حدیث ہے. یہ حدیث کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. کیا بولا گیا؟ بولیے ذرا زور سے، تھوڑا سا بیداری کا ثبوت زور سے بولیے. بھائی آپ یہاں سن لے کے آزو بازو والوں کو سب کو سمجھانا ہے، سمجھانا ہے. جو یہ دعوے داری کر رہے ہیں کہ ہم اپنے طور پہ حدیث قرآن سمجھ سکتے، وہ پوچھے گا تم سمجھانے کے بعد تو آپ کہاں سے سمجھے بھائی؟ تو آپ یاد رکھیں، خدا کی قسم میرا بھی نام نہیں لینا، کسی کا نام نہیں لینا. آپ ڈائریکٹ بول دیں گے یہ امام اعظم سے سمجھ کے آئے، کیونکہ مجھے بھی انہوں نے سمجھایا، میرے استاد کو بھی وہی سمجھائے، میرے اساتذہ کو بھی وہی سمجھائے، پورے محدثین کو بھی وہی سمجھائے، آپ کو بھی وہی سمجھائے. اماموں کی ضرورت دیکھو. اگر امام نہ ہو تو حدیث سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی. باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. لائق فائق بیٹا صبح میں نوکری کو گیا، اتفاق سے وہ کھودنے کی مزدوری کرتا تھا. گیا ہوں، جانے کے بعد شام کو آیا، سن لیا تھا انہیں مولانا سے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. اتفاق سے شام میں جب آیا تو ذرا دیر سے آیا، تو والد صاحب انتظار میں بیٹے کے دروازے میں کھڑے ہوئے تھے. جیسے ہی باہر سے آیا، تھوڑا سبل ایک طرف ڈالا، باپ کے سینے پہ ڈچے مارنا شروع کر دیا. باپ کے پیٹ میں گھس رہا ہے، ڈچے مار رہا ہے. باپ پریشان، نالائق، کیا کر رہا ہے؟ نہیں بھائی مولانا سے سن کے آیا باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، تو لہذا باپ کے بیچ کے دروازوں میں سے جنت میں گھس رہا ہوں. مفہوم تو یہی نکلتا نا، حدیث کا مطلب تو یہی رہتا. ظاہری یہ کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے.
اس میں سے گھسو جنت میں چلے جاتے. پھر اسی طریقے سے ماں کا مقام، الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے نا. اگر کوئی اماموں کو چھوڑنا چاہ رہا تو یہ حدیث سمجھ میں ہی نہیں آتی اس کو. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو ایک صاحب لائق فائق ہے، تھوڑا سبل لے کے ماں کے قدموں کے نیچے کھودنا شروع کر دیا. ارے کیا کر رہا ہوں یہاں، گھر پورا خراب کر دے رہا. اب ماں جدھر جا رہے ہیں، والدہ جدھر جا رہے ہیں کھود رہے ہیں. چولہے کے پاس گئے، وہاں پہ کھودنا شروع کر دیا. دیوان خانے میں کھودنا شروع کر دیا. بھائی آزو بازو گھر میں کھودنا شروع کر دیا، پورا گھر کھود رہا. بولے کیا کر رہا؟ نہیں، حدیث میں پڑھ کے سن کے آیا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لہذا کھود کے جنت دیکھ رہا ہوں. مطلب تو ظاہری یہی نکلتا. تو دوستو یہ حدیث ہے، لیکن اس حدیث کو سمجھانے والی شخصیت کا نام امام اعظم ہے. کیا ہے؟ امام اعظم ہے. امام اعظم نے سمجھایا کہ جنت ماں باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ تم باپ کی خدمت کرو، تم کو جنت کے دروازے میں داخلہ نصیب ہوگا. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے کا مطلب یہ ہے کہ تم ماں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرو، اطاعت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کی فرما برداری کی برکت سے تم کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. تو یہ حدیثیں اور قرآن سمجھانے والے لوگ ہونا ہے. تو یہ سمجھانے والے لوگ، یہ ائمہ کرام، یہ امام ہے. تو احسان کرنے والے لوگ ہیں، وہ بہت بڑا کام کرنے والے لوگ ہیں. آج ہم 10 روپے دینے والے کا بڑا احسان مانتے، 100 روپے دینے والے کا بڑا احسان مانتے. قرآن حدیث سمجھانے والوں کو گالیاں دیتے، غیر غلط بولتے. تو اپنی اصلاح کر لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راہ ہدایت پر ہمیشہ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.